کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور اس دفعہ کا جو ٹاپک ہے سوشولوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ ابھی حال ہی میں جو سی ایس ایس کا ایگزام ہوا پاکستان کے اندر فروری 2021 کے اندر، اس میں ایک سوال پوچھا گیا، اس کو لے کے حاضر ہوں۔ اور سوشولوجی کے لیکچرز کے اندر میرے پلے لسٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کئی لیکچرز موجود ہیں، درجن بھر لیکچرز ہیں، مور دین 12 لیکچرز موجود ہیں، اور اسی میں سے یہ ایک لیکچر ہو جائے گا مارکسٹ فیمنزم۔ کہتا ہے ڈو یو تھنک مارکسٹ تھیوری اباؤٹ کلاس اینڈ جینڈر بیسڈ کانفلکٹ از اسٹل ریلیونٹ ان کنٹمپرری ڈیز۔ تو یہ سوشولوجی 2021 کا سوال ہے۔ اسی بہانے ہم جو ہے وہ آج پورا کا پورا کارل مارکس کو بھی سمجھیں گے، کارل مارکس کے ساتھیوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور بہت کچھ آپ کو سمجھنے کو ملے گا۔ پلیز جڑے رہیے گا، آخر تک دیکھیے گا۔ تو میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تیزی سے۔ تو ٹاپک جو ہے وہ آپ کے سامنے کہتا ہے کہ مینز آف پروڈکشن۔ اب میں اس کو پرابلم کو سالو کروں، دیکھتے جائیے گا سلائڈ کو بڑے غور سے۔ کہتا ہے مینز آف پروڈکشن ان کیپٹلزم از ان دی ہینڈس آف انڈیویجولس۔ جو پروڈکشن کا ذریعہ ہوتا ہے، پروڈکشن کا ذمہ ہوتا ہے، پروڈکشن کا قبضہ جو ہوتا ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام میں، کیپٹلزم کے اندر، وہ انڈیویجولس کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہیں پہ ہی مسئلہ شروع ہوتا ہے جب ہم کمیونزم کی بات کرتے ہیں، کارل مارکس کے تھاٹس کو سمجھتے ہیں، کانفلکٹ تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ لائن پتہ ہونی چاہیے۔ اس لائن سے کارل مارکس نے جو ہے وہ سارا کا سارا اپنا جو آئیڈیا ہے یہاں سے پیدا کیا کہ کیپٹلزم جو ہے یہ سارے کے سارے مرض کی جڑ ہے، اور کیپٹلزم کی وجہ سے، سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے، پروفٹ میکنگ کی وجہ سے ایک انڈیویجول جو ہے وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ انڈیویجول، ایک فرد، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ فرد کون ہے اور کیا کر رہا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کلاس بیس کانفلکٹ پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے یہ؟ کلاس بیس کانفلکٹ پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے جب ایک شخص کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے، فیکٹریاں لگاتا ہے، وہ مالک بن جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے نوکر بننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے برگوسی اور پرولیٹریٹ کی دو ٹرمز اس نے ڈیوائس کی۔ بورگوسیز اس نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ امیر طبقہ، پرولیٹریٹ کہا معاشرے کا وہ طبقہ جو کہ مزدور طبقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کلاس بیس کانفلکٹ پیدا ہو گیا۔ کہتا ہے کہ یہ انڈیویجولس کون ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم جس ٹاپک کو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں وہ ٹاپک یاد رکھیے گا، مارکسٹ فیمنزم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانفلکٹ کی جو ہے وہ جو اس نے ایگزامنر نے پوچھا کہ کانفلکٹ جو پیدا ہو رہا ہے وہ کلاس بیس کانفلکٹ اور جو ہے وہ جینڈر بیس کانفلکٹ، آخر کیا فرق ہے، یا ان دونوں میں آخر رشتہ کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے آج کے موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ نافذ العمل یا یہ پریکٹیکیبل ہیں، ریلیونٹ ہیں آج کے دور میں، یہ وہ پوچھ رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اب دیکھیں نا، بات ہوئی کیپٹلزم کی۔ کیپٹلزم میں انڈیویجولز جو ہیں وہ تگڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ جب تگڑے ہو رہے ہیں تو کلاس بیس کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، کلاسز بن رہی ہیں، بورگوسی، امیر لوگ، پرولیٹریٹ، غریب لوگ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس سے آگے کیا ہو رہا ہے؟ یہ انڈیویجولز، یہی جو برگوسیز ہیں، ان کو سر یقیناً یہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے، یہ یا تو مین ہے یا وومین ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ مارکسٹ فیمنزم کا ہوتا ہے کہ یہ جو انڈیویجول جو کہ پروفٹ بنا کے اور جو مالک بن بیٹھا ہے فیکٹری کا، یہ دراصل مین ہے، مین وومین نہیں ہے، یہ مین ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے، یہاں سے مارکسٹ فیمنزم کا جو ہے وہ جنم ہوتا ہے کہ کلاس بیس کانفلکٹ از ان اکنامک کمپٹیشن آف مین اینڈ وومین از جینڈر بیس کانفلکٹ، مارکسٹ فیمنزم۔ تو یہ مارکسٹ فیمنزم جو ہے وہ دراصل آپ کو ایکسپلین کرتا ہے، روشنی ڈالتا ہے اس بات پہ کہ کس طریقے سے یہ جو انڈیویجول ہے یہ دراصل مین ہے، یہ وومین نہیں ہے۔ اور یہاں سے جو ہے وہ مارکسٹ فیمنزم کی بات شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مارکسٹ فیمنزم ایکسپلین کیا تھا کئی فلاسفرز نے ان دی لائٹ آف کارل مارکس رائٹنگز، انکلوڈنگ فریڈرک اینگل، یا فریڈرک اینجل کہہ لیں اس کو، یا جولیٹ میشل۔ یہ دونوں جو ہے وہ سوشل سائنٹسٹ تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو فردر ایکسپلین کیا کارل مارکس کی رائٹنگز کی بنیاد پہ۔ جو کلاس کانفلکٹ اس نے ایکسپلین کیا تھا، کارل مارکس نے کبھی بھی مارکسٹ فیمنزم ایکسپلین نہیں کیا۔ یہ ٹرم ریفر کی جاتی ہے کارل مارکس کی طرف کیونکہ یہ بیس کرتی ہے کارل مارکس کی اس تھیوری کو جس کو ہم کانفلکٹ تھیوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کارل مارکس کے ایک دوست تھے، بہت قریبی دوست تھے، فریڈرک اینجل۔ یہ فریڈرک اینجل جو ہیں انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی، اور مزید آنے والے سالوں میں اور ماڈرن دور کے اندر اب تک اس پہ کافی کام ہوتا رہا ہے مارکسٹ فیمنزم کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے گا ذرا کلاس بیس کانفلکٹ کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں۔ کلاس بیس کانفلکٹ، بورگوسی اینڈ پرولیٹریٹ،
کہتا ہے کہ اب یہ جو مسئلہ پیدا ہوا کیپٹلزم کے اندر، انڈیویجولس موٹے تازے ہو گئے، تگڑے ہو گئے، یہ کلاس بیس کانفلکٹ پیدا کریں، سولوشن کیا ہے؟ تو کہتا ہے سولوشن آف کلاس بیس کانفلکٹ از ڈسکرائبڈ ان کمیونزم ایز ڈسکرائبڈ ان کارل مارکس رائٹنگس further implemented practically in USSR by Lenin through Leninism and in China by Mao Zedong through Maoism. تو دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ کارل مارکس نے ایک کتاب لکھی تھی داس کیپٹل، اور اس کے علاوہ ایک ان کی مشہور زمانہ بکلیٹ تھی جس کا نام تھا کمیونسٹ مینیفیسٹو. یہ دو بہت مشہور کتابیں ہیں، انہی میں اس کی ٹیچنگز ہیں. انہی ٹیچنگ سے متاثر ہو کے لینن نے اپنے ملک کا پورا ریاستی نظام جو ہے وہ قائم کیا، اور یہ آگے چل کے کمیونزم اور سوشلزم جو ہے وہ کہلایا. اور لیننزم، اس کو ہم ڈائریکٹ جو ہے لینن سے ریفر کرتے ہیں تو لیننزم کہتے ہیں، بیسیکلی کمیونزم ہے. اسی طرح کہ چائنا کے اندر ماؤ زیڈونگ نے جو ہے اس کو پھیلایا تو یہ ماؤزم کہلایا، لیکن بیسیکلی یہ آن دی بیسس آف دا ٹیچنگس آف کارل مارکس ہے. تو یہ سولوشن آ گیا کمیونزم. کمیونزم کا پولیٹیکل ورژن کمیونزم ہے، اور اس کا اکنامک ورژن جو ہے وہ سوشلزم ہے. یاد رکھیے گا، جب ہم اکنامکلی کسی کمیونسٹ تھاٹس کو دیکھتے ہیں تو اس کو سوشلزم یا سوشلسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جب ہم ان کو پولیٹیکلی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کمیونزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کمیونزم کا کمپیریزن جو ہوگا ڈیموکریسی سے ہوگا، اور سوشلزم کا کمپیریزن جو ہوگا وہ کیپٹلزم سے ہوگا. یہ کمپیئر بھی کرنا سیکھ لیجئے. اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اور دیکھیے اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ سولوشن جو ہے وہ کمیونزم ہے یا سوشلزم ہے، تو اس کے اندر مینز آف پروڈکشن کس کے پاس ہوتا ہے؟ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ سولوشن کا اس مسئلے کا جو کیپٹلزم مسئلہ ہے جس میں انڈیویجولز تگڑے ہو رہے ہیں، اس کا سولوشن کمیونزم ہے، تو کمیونزم آخر ہے کیا؟ تو سن لیجئے، مینز آف پروڈکشن ان کمیونزم از ان دی ہینڈس آف اسٹیٹ. یہاں پہ جو بھی پیدائش ہو رہی ہے، جو پروڈکشن ہو رہی ہے، جو پیداوار ہو رہی ہے، وہ کنٹرول ہوگی اسٹیٹ کے ہاتھوں، نہ کہ کسی ایک خاص شخص کے ہاتھوں. بس یہ کمیونزم ہے. اس کو مزید تو دیکھنے کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ الگ سے میرے لیکچرز دیکھنے پڑیں کمیونزم پہ، یا دیکھ لیجئے کہیں پڑھ لیجئے. فی الحال ہم آگے چل رہے ہیں. کہتے کارل مارکس ایک جرمن فلاسفر تھے، اور جو ہے میں اس کے حوالے سے کچھ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک کوٹیشن جو کہ کارل مارکس کی بڑی مشہور ہے، اس سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور جو کہ کارل مارکس کی قبر پر بھی آویزاں ہیں کہ philosophers have only interpreted the world. The point however is to change it. کہ مسئلہ یہ ہے کہ فلاسفرز آئے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن کسی نے کیا اس کو چینج کرنے کی بھی دنیا کو کوشش کی؟ دنیا کے بارے میں مسئلے مسائل تو بہت بتائے، اس کے حل تو بتائے، لیکن کیا چینج کرنے کی کوشش کر؟ تو کارل مارکس نے واقعی میں ایسا کرنے کی کوشش کری. کارل مارکس نے جو ہے وہ، اس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک پورا ریاستی نظام موجود ہے. تو بھائی یہ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں یہ کارل مارکس، اس کو اس کے باپ کی طرف سے بڑی جائیداد ملی، لیکن اس نے وہ ساری جائیداد جو ہے وہ اپنی اسی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز پہ، اخبار چھاپنے میں، اور مقصد یہ کہ اپنے وچاروں کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے میں ساری اپنی اس جائیداد جو ہے وہ لگا دی، یہاں تک کہ کوڑی کو محتاج ہو گیا. تو یہ وہ شخص ہے سر. آج دیکھیں کہ اس کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے وہ جانتے ہیں، یہ بہت جو ہے وہ دشوار راستہ ہوتا ہے. کہتا ہے کہ کارل مارکس، اب کارل مارکس کا کیا سلسلہ ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے، بڑا امپورٹنٹ آپ کو یہاں پہ سے جو ہے وہ. اچھا اب دیکھیں، بات یہ تھی کہ اس کارل مارکس نے جو ہے وہ یقیناً ہر شخص کوئی نہ کوئی اپنا استاد رکھتا ہے. کارل مارکس نے جو ہے وہ اس سے پہلے ایک فلاسفر تھے جن کا کہ نام تھا جارج ویلیم فریڈرک ہیگل. یہ 1770 سے 1831 تک جو ہے وہ زندہ رہے. یہ بھی ایک جرمن فلاسفر تھے. ان کی رائٹنگز کو اس نے بہت جو ہے وہ فالو کیا، اور کارل مارکس جو ہے وہ فریڈرک ہیگل سے بہت زیادہ متاثر تھا. یہ اس کی تصویر ہے، پولیٹیکل فلاسفر تھا یہ. کارل مارکس فریڈرک ہیگل کے لیفٹسٹ تھاٹس کا جو ہے وہ گرویدہ تھا، یعنی کہ فالو کرتا تھا، کیونکہ کارل مارکس، یہ جو فریڈرک ہیگل تھے، یہ آپ کے سامنے فریڈرک ہیگل، ان کی جو تھنکنگ سی میں ان کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. تو یہ ان کے دو جو ہے وہ ماننے والے تھے، ایک لیفٹسٹ کہلاتے تھے، ایک رائٹسٹ. تو یہ کارل مارکس نے جو ہے وہ لیفٹسٹ جو ہے وہ تھاٹس کو جو ہے وہ پک کیا. میں بتاتا ہوں کس طریقے سے. ہیگل نے ریاست کا پولیٹیکل کانسیپٹ دیا کہ ریاست میں ہر شخص آزاد اور جمہور ہے، یعنی کہ آزاد ہے. ڈیموکریٹک جو ہے وہ ورژن ہے، یعنی کہ آن دی سائڈ آف دا پیپل ان دا اسٹیٹ، بیسیکلی ایوری پرسن از فری. اور یہ اس نے ڈیموکریٹک جو ہے وہ کانسیپٹ دیا ایک ریاست کے اندر، لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے ڈیموکریسی،
لیکن وہ کہتا ہے کہ مگر حکومت اگر جمہوریت پہ بیس کرے گی تو صحیح فیصلے نہیں کر سکے گی، پریشر میں آئے گی وہ. چنانچہ اس نے کہا کہ لوگ تو آزاد ہونے چاہیے مگر حکومت ڈکٹیٹرشپ پر مبنی ہونی چاہیے، تبھی وہ چل سکتی ہے. اور اس نے یہاں سے ہی ایک تھیسس دیا، اینٹی تھیسس دیا اور سینتھسس کا کانسیپٹ دیا. دیکھیں نا تھیسس کیا ہوتا ہے، آپ ایک آرگومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں جس کو کہ آپ جو ہے وہ پھر ایڈوکیٹ کرتے ہیں، اس کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اینٹی تھیسس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی نفی بناتے ہیں، اس کا الٹ بناتے ہیں، اس کا مخالف بناتے ہیں. تھیسس کا مخالف اینٹی تھیسس. لیکن اس نے سینتھسس کا بھی کانسیپٹ دیا کہ اگر میں اس کی مثال دوں، یعنی کہ ایک تھیسس یہ ہوا کہ ایک لڑکا ہے، اینٹی تھیسس یہ ہوا کہ یہ لڑکا نہیں ہے. لیکن سینتھسس یہ ہوگا کہ یہ نہ تو یہ لڑکا ہے، اور اگر لڑکا نہیں ہے تو پھر کیا ہے، تو یہ سینتھسس ہوگا. تو اس نے یہ کانسیپٹ دیا. بہرحال اس زمانے کے اندر جب اس نے ہیگل نے کانسیپٹ دیا کہ ریاست کے لوگ تو ڈیموکریٹک ہونے چاہیے، وہ آزاد ہونے چاہیے، ان کی سائڈ پہ تو ڈیموکریسی ہونی چاہیے، لیکن ریاست کی حکومت گورنمنٹ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی تبھی وہ چلے گی. یہ اس نے ایک بڑا انوکھا اس وقت کانسیپٹ دیا، اور کارل مارکس ان خیالات سے جو ہے وہ بہت حد تک متاثر ہوا. 1843 کارل مارکس نے اپنی بیوی جینی کو کے ساتھ جو ہے وہ جرمنی چھوڑا اور فرانس آ گیا، جہاں 1844 میں اس کی ملاقات پہلی دفعہ پیرس میں فریڈرک اینجل سے ہوئی، اور یہ اس کی دوستی ہو گئی، بہت گہری دوستی ہوئی، موت تک اس کی دوستی جاری ہے. فریڈرک اینجل کارل مارکس کے بعد بھی زندہ رہے، اور انہوں نے اس کی کئی کتابیں بھی چھاپیں. فریڈرک اینجل سے ہوئی، اور فریڈرک اینجل کی ایک کتاب کنڈیشنز آف ورکنگ کلاس ان انگلینڈ ان دنوں میں چھپی. یہ 1844 کا سال تھا. کارل مارکس نے اس کتاب کو پڑھا اور کافی متاثر ہوا اس کتاب سے، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ مستقبل کی جو سوسائٹیز ہیں ان میں مزدور طبقہ ہی سینٹرل رول ادا کرے گا. یہ کارل مارکس ہیں، یہ آپ کے سامنے فریڈرک اینجل آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی بھی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے. تھوڑا سا یہ نام ان کا کٹ رہا ہے. 1800 میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی کیا ڈیٹ ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریڈرک اینجل 1820 سے 1895 تک جرمن فلاسفر ہیں. یہ ان کے موت کے بعد جو ہے کافی عرصے تک زندہ رہے. فریڈرک اینجل دونوں دوست تھے، یہ کارل مارکس اور فریڈرک اینجل، ٹھیک ہے جی، دونوں جرمن تھے. تو آگے چلتے ہیں. کارل مارکس اور فریڈرک اینجل نے مل کر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی ہولی فیملی. پھر کارل مارکس اور فریڈرک اینجل برسلز آ گئے، جہاں 1845 میں انہوں نے پھر مل کر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی جرمن آئیڈیالوجی. 1847 میں کارل مارکس نے کمیونسٹ مینوفیسٹو نامی مشہور کتابچہ لکھا، بکلیٹ لکھی، ٹھیک ہے جی. اور 1867 میں کارل مارکس نے داس کیپٹل نامی کتاب لکھی. اس کی چند کتابیں اس کی وفات کے بعد اس کے دوست فریڈرک اینجل نے شائع کروائیں. 1883 کے اندر 1883 میں کارل مارکس کا انتقال ہوتا ہے. تھوڑی سی مس پریزنٹنگ ہو گئی تھی، سوری. 1883 میں کارل مارکس کا انتقال ہوتا ہے. اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پوری میں تھوڑی سی سٹوریز کی بتائی، دیکھتے ہیں کہ کانفلکٹ تھیوری اس نے کس طرح سے دی. کہتا ہے دی کانفلکٹ تھیوری کلیمز society is in a state of perpetual conflict because of competition for limited resources. The conflict theory explain conflict between social classes and bring changes in the society. اب دیکھیں اس کے اندر کیا رہا ہے. کہتا ہے کانفلکٹ تھیوری کہتی ہے کہ سوسائٹی دراصل تبھی آگے بڑھتی ہے. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ سوشولوجی کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ چینج کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ تبدیل کیسے ہو رہا ہے. تو دیکھیں وہ کہتا ہے کانفلکٹ تھیوری کہتی ہے کہ سوسائٹی دراصل آگے ہی تب بڑھتی ہے جب جھگڑا ہوتا ہے اور نہیں ہے کا. ٹھیک ہے جی، کس کا ہوتا ہے اور نہیں ہے کا. جب اس کا تنازع کھڑا ہوتا ہے ایک وہ جس کے پاس ہوتا ہے اور ایک وہ جس کے پاس نہیں ہوتا ہے، چنانچہ یوں دو لوگ کانٹریکٹ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. لیٹ سپوز کہ ایک شخص کے پاس مکان نہیں ہے اور ایک شخص کے پاس ایک مکان زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو جس کے پاس نہیں ہے وہ جس کے پاس ایک مکان زیادہ ہے یا مکان اس کے پاس ہے تو وہ اس سے کانٹریکٹ کرے گا اور یوں جو ہے وہ اس سے کرائے پہ لے لے گا. تو یوں جو ہے وہ ایک معاہدہ آگے بڑھتا ہے، زندگی آگے بڑھتی ہے. میرے پاس کچھ علم ہے، آپ سننے والوں کے پاس کسی حد تک وہ علم نہیں ہے، تو آپ ہے اور نہیں ہے کی بنیاد پہ مجھ سے کانٹیکٹ میں آئے یوٹیوب کے ذریعے سے، اور آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیے ہے اور نہیں ہے کا رشتہ آپ سمجھیے کہ کانفلکٹ کو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو کانفلکٹ تھیوری کا بیسک آئیڈیا سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. کہتا ہے کانفلکٹ تھیوری ایکسپلین دا ریلیشن شپ بٹوین a housing complex owner and a tenant as being based on، یہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایک مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان کس طریقے سے جو ہے وہ رشتہ بنتا ہے.
تو جناب اب آپ کو جب سمجھ آ گیا کہ کانفلکٹ کس طریقے سے، تو مارکس فیمنزم جو کہ کارل مارکس کی ٹیچنگز کے اوپر بیس کرتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جولیٹ مشل اور جو ہے وہ فریڈرک اینجل اور آنے والے فلاسفرز نے کس طریقے سے مارکس فیمنزم کو جو ہے وہ کارل مارکس کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ اخذ کیا، ایکسٹریکٹ کیا. تو کہتا ہے مینز آف پروڈکٹ کنٹرول بائی مین. کہتا ہے کہ جو مسئلہ یہ ہے، مارکس فیمنزم والے کہتے ہیں کہ مسئلہ یہی ہے کہ چاہے کچھ بھی کر لو، مرد کے ہاتھ میں اختیارات ہیں سارے کے سارے. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں مارکس فیمنزم کو، ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں سارے کے سارے اختیارات، عورت کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ عورت آج بھی دیکھ لیجئے، آپ عورت کے پاس جو ہے وہ گھر ہوگا، بنگلہ ہوگا، لیکن کنٹرول میں کس کے ہوگا؟ کسی نہ کسی مرد کے ہوگا، یا اس کے بھائی کے ہوگا، یا اس کے شوہر کے ہوگا. بہت کم حالات میں ہوگا، اور ایکسیپشنل کیسز کو جناب کنسیڈر نہیں کیا جاتا. میجورٹی اتھارٹی مانی جاتی ہے. جب بھی کوئی اسٹڈی بھی ہوتی ہے تو اس میں میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے. آپ کہیں سوچ رہے ہو نہیں جناب میری تو پھپھی ایسی ہیں، میری تو آنٹی ایسی ہیں، ان کے پاس تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہوگا. لیکن آپ جنرلی دیکھیں گے تو معاشرے کے اندر آج بھی آپ کو ایسی نظر آئے گا کہ ایک عورت کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتی. کنٹرول ایک آدمی کرتا ہے. پروڈکشن، مین آف پروڈکشن ایک مین کے ہاتھوں میں. کہتا ہے وومن ایکسپلائٹڈ بائی دا ایگزسٹنگ سوشل سسٹم. وومن آج بھی جو ہے وہ اس ایگزسٹنگ سوشل سسٹم کی وجہ سے مرد کے ہاتھوں جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہو، تو اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے. کہتا ہے وومن ایز ورکنگ کلاس آر پیڈ لیس دین مین. اور عورت کو جو ہے وہ کسی کام کے لیے مزدوری کم ملتی ہے، پیمنٹ کم ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو مین. کہتا ہے لیبر رولز آر گیون آن دی بیسس آف مین اینڈ وومن، ان ادر ورڈز بیسز اپون دا جینڈر. وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو مزدوری، آپ کو جو کام ملتا ہے، وہ کام بھی جو ہے وہ جینڈر بیس پہ ملتا ہے. عورتوں کے لیے کچھ خاص مخصوص کام کر دیے گئے ہیں، اور آدمیوں کے لیے کچھ خاص قسم کے سپیریئر کام جو ہے مخصوص کر دیے گئے ہیں. میں آگے اس کو بتاتا ہوں کس طریقے سے. جی ہاں، تو اب سوال کا جواب آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس نے کہا تھا کہ کیا آج کے دور میں مارکسٹ تھیوری آف جینڈر بیس کانفلکٹ ویلڈ ہے، ریلیونٹ ہے؟ تو میں اس کا جواب اب دے رہا ہوں کہ جی ہاں ویلڈ ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ ویلڈ ہے. یس، مارکس تھیوری اباؤٹ کلاس اینڈ جینڈر بیسڈ کانفلکٹ از اسٹل ریلیونٹ ان کنٹمپرری ڈیز. ٹوڈے conflict theory is still relevant. It provides a useful set of hypotheses about how some of the key social mechanism work in a class divided society. ٹھیک ہے جی، بالکل ویلڈ ہے. جی ہاں، آج بھی یہ اتنا ہی ریلیونٹ ہے، بلکہ جینڈر ایکویلٹی اور فیمنزم کو بھی بہت اچھے سے ایکسپلین کرتا ہے. اگر آپ کو فیمنزم کو سمجھنا ہے تو آپ مارکسسٹ فیمنزم کو سمجھ لیجیے، آپ کو فیمنزم سمجھ میں آ جائے گا، عورت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. آج بھی عورت کنٹرول کی جاتی ہے مرد کے ذریعے سے، عورت کو کم معاوضہ ملتا ہے. یہی ہے کلاس کا کانفلکٹ، اور یہ آج بھی موجود ہے. یاد رہے کہ کارل مارکس نے مارکس فیمنزم نہیں دیا، بلکہ آنے والے سوشلسٹ فلاسفرز نے کارل مارکس کے نظریات سے مارکسسٹ فیمنزم کو ایکسٹریکٹ کیا ہے. کرسٹین ڈیلفی اینڈ جولیٹ میشل دو بڑے نام ہیں سوشلسٹ مارکس فیمنزم کے، اور آپ کے سامنے ان کی آپ کو تصاویر اور ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں. کرسٹین ڈیلفی جو ہیں یہ فرینچ سوشولوجسٹ ہیں، انہوں نے بھی کافی کام کیا اس کے اوپر. جولیٹ میشل یہ جو ہیں برٹش سائیکو اینالسٹ ہیں، سوشلسٹ فیمنزم ہیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ کام کیا اس کے اوپر. اس کو اسٹل کر کے پڑھ لیجئے گا. کہتے ہیں کہ تو جولیٹ میشل جو ہے مارکسسٹ فیمنزم کو اس طرح سے بتاتی ہیں کہ عورت کو کردار دے دیا گیا کہ وہ اگر گھر سے باہر کام کرے بھی تو صرف نرس بنے، یا سیکریٹری بنے، یا ایئر ہوسٹس بنے، یا کوئی ٹیچر بن جائے. کچھ کام دے دیے گئے ہیں عورت کو. یہ جینڈر بیس جو ہے وہ ڈسکرمنیشن ہے. یہی جو ہے مارکسسٹ فیمنزم میں بتایا جا رہا ہے. اور اگر وہ ووکیشنل کام کرے گی تو گھر پہ بیٹھ کے اگر وہ گھریلو کوئی کام کرے گی، کہیں گھر سے کمائے گی، تو وہ یا تو بیوٹیشین بن جائے، یا ٹیلر بن جائے، یا پھر گھر سنبھالے، یا بچے پیدا کریں مگر نام مرد کو اس کا ملے گا. بچے عورت بھی پیدا کر رہی ہے لیکن نام جو ہے اس کو مرد کا مل رہا ہے. یہ بڑا المیہ ہے. عورت ایک ریزرو لیبر کے طور پہ کام کرتی رہے، چاہے وہ گھر پر یا فیکٹری پر، مگر اس سے اختیار نہیں، وہ اپنا کیریئر نہیں بنا رہی ہے. دراصل وہ مرد کے کیریئر کو سپورٹ کر رہی ہے. جب کیپٹلزم کا دور ہی نہیں بلکہ پہلے ہی سے اچھا، اب ایک اور بات یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف کیپٹلزم کے دور میں ہی نہیں ہوا ایسا، بلکہ پیٹریارکی نے اس طرح کی حرکتوں نے، پیٹریارکی کہتے ہیں مرد کی ڈومیننسی. کسی معاشرے میں جب مرد کی ڈومیننسی ہوتی ہے اس کو پیٹریارکی کہتے ہیں انگریزی میں. تو پیٹریارکی نے ہر دور میں عورت کے حق پہ ڈاکہ ڈالا. مزید یہ کہ پرائیویٹ پراپرٹی اگر دیکھی جائے، پرائیویٹی پراپرٹی پہ مرد کا اختیار مان لیا گیا ہے، اور مرد کے بعد مرد ہی کا بیٹا مالک بنے گا. مارکسسٹ فیمنزم میں مرد اور عورت کا رشتہ اکنامکس کی بنیاد پر ہو گیا،
عورت کے مالک ہونے سے بھی عورت کو کنٹرول نہیں مل رہا. یہ افسوس کی بات ہے. مرد ہی کنٹرول کر رہا ہے. کہنے کو مرد اور عورت کو آئین برابری دے رہا ہے، مگر پھر بھی مرد ہی اصل کنٹرول سنبھالے ہوئے. وہ جسے میں نے کہا تھا نا کہ مین آف پروڈکشن جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ انڈیویجول کے ہاتھ میں، اور وہ انڈیویجول دراصل جینڈر میں مرد ہے، مین ہے. تو کہتا ہے کہ اب کرٹیسزم دیکھ لیں مارکسسٹ فیمنزم کے اوپر. کرٹیسزم کیا کیا جاتا ہے؟ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف سماجی مسائل کو دیکھتی ہے. مارکسسٹ فیمنزم کیا دیکھتی ہے؟ سماجی سوسائٹل جو سوسائٹی میں ہونے والے عورت کے مسائل ہیں ان کو دیکھتی ہے، لیکن عورت کے انڈیویجول مسائل کو فوکس نہیں کرتی ہے. اس مارکسسٹ فیمنزم کے اندر جو کمی ہے وہ یہ دکھائی جاتی ہے کہ یہ ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والی عورت کے مسائل کو تو ہائی لائٹ کر رہی ہے، لیکن ایک عورت کے انڈیویجول مسائل کو فوکس نہیں کیے ہوئے. آج کے کیپٹلسٹ دور میں پریکٹیکل دور میں، یعنی کہ کیپٹلسٹ جو آج کا دور ہے، جیسے کیپٹلسٹ دور ہے، اس میں یہ جو فیمنسٹ مارکسسٹ فیمنزم ہے اس پہ مکمل طور پہ عمل کرنا آج ممکن نہیں نظر آتا ہے، لیکن بہرحال ریلیونٹ ضرور ہے جی. ٹھیک ہے جی. سو یہ میری آج کی پریزنٹیشن تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی. تھینک یو.